أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت بخشش سے بھرپور مہینہ عطا فرمایا، اور بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ بڑے نصیب والے ہیں جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے قرآن پاک سنا یا سنایا، جنہوں نے قیام اللیل کیا، جنہوں نے صدقہ خیرات کیا، اپنی نظروں کی حفاظت کی، اپنی آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی حفاظت کی، روزے کو قائم رکھنے کے لیے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں اپنی پوری نعمتوں سے بخشوں سے گزر گیا، سب کچھ لے کے گزر گیا۔ ایک موقع تھا جو اللہ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا۔ اللہ ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے، اتنا ہم نہیں اپنے آپ کو جانتے جتنا اللہ ہمیں جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہانے بخشش کے پیدا کر دیا۔ گناہ تقاضا ہے بشریت کا، اس میں گناہ کا مادہ رکھا گیا ہے، تو گناہ کا، غلطی کا، خطا کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات ہے پھر توبہ نہ کرنا۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، انہوں نے توبہ کر لی، معاملہ رفع دفع ہو گیا، ان کی شان اور مقام قائم رہا۔ شیطان نے غلطی کی، اللہ نے آگاہ بھی کیا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا، توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، ہمیشہ کے لیے لعنتی اور مردود قرار دے دیا گیا۔ تو میرے بھائیو، غلطی خطا کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے توبہ کرنا، اور توبہ کے معاملے میں بھی جو جتنی جلدی توبہ کرتا ہے اتنا ہی وہ اچھا انسان ہوتا ہے۔ آج اسی حوالے سے، اپنی اخلاقیات کے حوالے سے ہم قرآن پاک کا ایک حصہ دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ۔ لوگوں سن لو، مومن سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمارا تو بھائی وہی ہوتا ہے نا جو خونی رشتے والا ہے، جو خونی رشتے کے علاوہ جس کو ہم بھائی کہتے ہیں، کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے اس کو بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی پیچھے پس منظر ہوتا ہے، بڑا دور کا بھی ہو، جب کام پڑتا ہے تو وہ بڑا قریب کا بھائی ہم اس کو بنا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے جتنا بھی دور کا ہے، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر وہ تمہارا دینی بھائی بن گیا۔ وہ تمہارا خونی بھائی نہیں ہے کہ وراثت میں حصہ دار یا پردے کے احکام سے وہ پاک و بری ہو جائے، نہیں، وہ تمہارا دینی بھائی ہے۔ جب تک تم دین پر قائم ہو، وہ تم ایک دوسرے سے جتنا بھی دور ہو وہ تمہارا بھائی ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ تو تمہارے بھائی جب آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دیا کرو۔ آپ نے کبھی دو لوگوں کو، دو ایمان والوں کو، مسلمانوں کو ناراض دیکھا ہے؟ کبھی؟ روزانہ ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی کسی سے جھگڑ رہا ہے، کوئی سڑک پر، کوئی دکان پر، کوئی بازار میں، کوئی گھر میں، کوئی دفتر میں، کوئی بس میں، کوئی ویگن میں، تو جھگڑ رہے ہوتے، کوئی ہسپتال میں، کوئی کچہری میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ
हमारे भाई, अल्लाह कहता है ये तुम्हारे भाई हैं, जब भाइयों में झगड़ा देखो तो सुलह करो। फासलिहू बैना अखवैकुम, इनके दरमियान सुलह करवाओ, और सुलह इस ज़हनियत से करवाओ कि ये तुम्हारे भाई हैं दोनों, ये भी भाई है ये भी भाई है। इसलिए कि क्या तुम्हारे खूनी दो भाई लड़ रहे हों तो आप आराम से बैठे रहेंगे? ऐसे नहीं है ना, मुमकिन नहीं है। आपके भाई बहन भाई या भाई भाई आपस में लड़ पड़े तो आप फौरन बीच में आएंगे कि हर सूरत में इधर नुकसान हो या इधर हो, वो तुम्हारा नुकसान है। आप नहीं बैठेंगे, आप बीच में आ जाएंगे, सुलह सफाई कराएंगे। तो फरमाया ये भी दीनी तुम्हारे भाई हैं। महल्ले में, गली में, दफ्तर में, बाज़ार में जब भी लोगों को झगड़ता देखो तो सुलह सफाई करा दिया करो। फासलिहू बैना अखवैकुम, इनके दरमियान सुलह करवाओ। क्यों? अखवैकुम, ये तुम्हारे भाई हैं, तुम गैर जानबदार नहीं रह सकते। तुम तमाशा देखने वाले नहीं हो कि वीडियो बनाने लग जाओ और सुलह कराने की बजाय या छुड़ाने की बजाय। अखवैकुम, ये तुम्हारे भाई हैं, ये गैर नहीं है कि तुम इनको, और ये ऐसे भी नहीं है। आपने कभी नेशनल जियोग्राफी देखा हो तो जब जानवर आपस में लड़ते हैं तो जो जानवरों के करीबी रिश्तेदार हैं वो भी जंग में कूद पड़ते हैं। इंसानों को क्यों नहीं एहसास होता? फासलिहू बैना अखवैकुम, तो फरमाया अपने दोनों भाइयों के दरमियान सुलह करा दो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। मोबाइल वीडियो बनाने लग जाओ, तमाशा बनाने लग जाओ, तमाशा देखने लग जाओ, तमाशा बयान करने लग जाओ, नहीं, ये काम नहीं है। अल्लाह से डरो, जो अल्लाह कह रहा है वो काम करो, और वो है कि बीच में पड़ जाओ, इनकी सुलह करवाओ। लअल्लकुम तुरहमून, अपने भाइयों में सुलह करवाने का नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह तुम सब पर रहम फरमा देगा, उन पर भी रहम करेगा और तुम पर भी रहम करेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अगली आयत आ गई, क्या ईमान वालो, ला यस्खर मिन कौमुन मिन कौमिन। अच्छा देखो, हमारा ना अखलाकियात का जनाजा ही निकल गया है, अखलाकियात का बिल्कुल जनाजा निकल गया है। जब बड़े घरों में बैठकर टीवी को देखकर गाली गलोच करेंगे, ये है वो है, उसको जिसकी फोटो आई उसको गाली गलोच करने लग गए, कोई भी हो, कोई भी, किसी के किरदार पर ये ऐसा है वैसा है वैसा है ऐसा है, तो बच्चे भी वही देख रहे हैं, वो भी वही सीख रहे हैं। ये माँ बाप उनकी तरबियत कर रहे हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए। अल्लाह ने इज्जत वाला हर इंसान को बनाया है। तुम कौन होते हो उसका तमाशा बनाने वाले, उसका तमस्कर बनाने वाले, उसका मजाक उड़ाने वाले? ये छोटे लेवल से, गली के लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक मैं सारी बात कर रहा हूँ। दीन ना तो गली की बात करता है, ना बाजार की बात करता है, ना दुनिया की बात करता है, पूरी कायनात की बात करता है दीन। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए। असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, तुम्हें क्या पता जिनका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो अल्लाह के नज़दीक बेहतर हों तुमसे। तुम्हारे नज़दीक या जो गाली गलोच कर रहा है उसके नज़दीक हो सकता है ना हो, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बेहतर हो। इसलिए खुद फैसला करने की बजाय अल्लाह के हुक्मों पर अमल करो, इसमें तुम्हारी भी बेहतरी है, दूसरों की भी बेहतरी है। वला निसाउम मिन निसाइन, और ना ही औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं। असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो ज़्यादा अच्छी हूँ अल्लाह के नज़दीक इनसे जो मजाक उड़ाने वालियाँ हैं। क्या पता तुम्हें? अरे अल्लाह के साथ क्या मामला, ये तो मुझे अपना नहीं 100% पता, दूसरे का क्या मुझे पता उसका क्या मामला है। देखो मैं और आप कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं अल्लाह की जनाब में वो कितनी कबूलियत पा रही है या नहीं पा रही, लेकिन मैं और आप जो गलतियां कर रहे हैं वो तो मुझे और आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं।
جبکہ کوئی اور بھائی میرا غلطی کر رہا تو مجھے نہیں پتہ ہے، تو میں جو جانتا ہوں کہ میرے میں خطائیں زیادہ ہیں، میں کون ہوتا ہوں دوسرے کا مذاق اڑانے والا جس کی خطائیں میری نظر میں میرے سے کم ہیں؟ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ یہ 5واں موقع ہے جو میں مسلسل رمضان میں یہی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارا ملک بہت بری حالت کی طرف جا رہا ہے۔ کاروبار کسی کا ہوتا ہے، قربانی کے بکرے کوئی ہوتے ہیں، کاروبار کسی کا ہوتا ہے، جہنم کوئی ٹھیکیدار خرید لیتا ہے۔ تو فرمایا نہ عورتوں کا مذاق نہ ہو سکتا ہے، وہ بہتر ان سے ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنوں پر عیب نہ لگایا کرو، اپنوں پر ولا تلمزوا الناس نہیں کہا کہ لوگوں پر الزام نہ لگاؤ، ولا تلمزوا المؤمنین نہیں کہا کہ مومنوں پر الزام نہ لگاؤ، ولا تلمزوا انفسکم، نہ الزام لگاؤ، نہ بہتان لگاؤ، نہ عیب لگاؤ، یہ تمہارے اپنے ہیں، انفسکم یہ تو تمہارے اپنے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنی بہن پر الزام لگاؤ، اپنے بھائی پر الزام لگاؤ، اپنی ماں پر، اپنے باپ پر الزام لگاؤ؟ ارے یہ بھی ان کی طرح تمہارے اپنے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، کہانی وہاں سے شروع کی تھی کہ تمہارے بھائی ہیں۔ کاش اسی ایک آیت کو ہی ہم پڑھ لیں تو اگلیوں کی بھی ضرورت نہیں رہتی، لیکن اللہ بڑا کریم ہے، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ ان میں عقل کم ہے تاکہ انہیں سمجھ آ جائے۔ ولا تلمزوا انفسکم، نہ عیب لگاؤ۔ وہ پھر آپ 30ویں پارے میں چلے جاتے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں پر عیب لگاتا ہے، منہ کے سامنے تانے مارتا ہے یا غیب میں اس کی عیب جوئی کرتا ہے، جو کسی کے جانے کے بعد اس میں نقص، اس کے عیب بیان کرتا ہے، اس کی خامیاں بتاتا ہے اور اس کے سامنے اس پر تانے مارتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ کہتا ہے کہ یہ بندہ برباد ہو گیا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر وہ شخص برباد ہے جو کسی کو منہ پر تانا مارے یا کسی کے جانے کے بعد اس کی عیب جوئی کرے۔ ہمارا تو ویسے ہی محبوب مشغلہ ہے، ہمارے گھروں سے لے کر، کہاں سے؟ گھروں سے لے کر دفتروں تک، دفتروں سے بازاروں تک، بازاروں سے ایوان اسمبلی تک، ہر جگہ ایک ہی کام ہوتا ہے، دوسروں پر عیب لگانا۔ کیسی قوم ہم بنتے جا رہے ہیں، ہلاکت کے گڑھے کی طرف جا رہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ بریک، ولا تنابزوا بالالقاب، پٹھے سیدھے نہ رکھو ایک دوسرے دے، ولا تنابزوا بالالقاب، دوسروں کے نام نہ بگاڑو۔ ارے اتنے پیارے پیارے نام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا تو والدین کا، جو بچے کا والدین پر حق ہے اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کا خوبصورت نام رکھیں، خوبصورت نام رکھیں۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، نہ تو عیب جوئی کرو، نہ تانے مارو، اور نہ ہی دوسروں کے نام بگاڑو۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہمیں بعض اوقات آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ نام اتنا کسی کا بگڑا ہوتا ہے اس کا اصل نام کا ہی نہیں پتا ہوتا، اصل کا نہیں پتا ہوتا، بگڑے ہوئے نام کا ہر ایک کو پتا ہے۔ اور اس پر بھی میں نے جمعے میں بیان کیا تھا کہ شریعت یہاں تک بھی اجازت نہیں دیتی کہ اگر کوئی ایک آنکھ سے کانا ہے تو آپ اس کو کانا نہیں کہہ سکتے، ہے تو وہ کانا لیکن آپ کہہ نہیں سکتے، آپ کو حق نہیں، اجازت نہیں دی شریعت نے۔ عزت نفس ہے اس کی، تم کیا جانو کہ وہ کتنا اللہ کے نزدیک معزز ہے، محترم ہے۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کو چھوٹا کر دینا، بڑا دینا، آنکھ سے نبینا کر دینا، کانا کر دینا، اچھی رنگ دے دینا، کسی خاندان میں پیدا کرنا، کسی علاقے میں پیدا کرنا۔ تم کون ہوتے ہو یہ بیان کرنے والے؟
یہ تو شیطان تھا جس نے دعویٰ کیا تھا انا خیر منہ، اس نے کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی بدبودار مٹی کا بنا ہوا آدم ہے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اسی اگ دے بنے وڈے چودھری تے اے مٹی دا بنیا ہے، اسی کیویں دے برابر ہو سکنا؟ تو کیا وہی کہانی نہیں جو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن میرے اور آپ کے اخلاق سدھارتا ہے، قرآن میرے اور آپ کا دین بناتا ہے، قرآن میرے اور آپ کی تربیت کرتا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرے گا، بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ارے ایمان لانے کے بعد تم مومن بن گئے، ارے مومن تمہارا نام ہے تو تم کسی پر عیب لگا کر، کسی کا نام بگاڑ کر اپنا نام فاسق رکھوانا چاہتے ہو؟ کیسے ہو؟ اتنا پیارا نام اللہ نے دیا مومن، اور تم فاسق بننا چاہتے ہو؟ بئس الاسم الفسوق، فاسق نام بہت ہی برا ہے، بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن ایمان لانے کے بعد مومن جیسا معزز محترم نام اس کا پڑ گیا کہ یہ مومن ہے، اور اپنی حرکتوں سے وہ فاسق بن جائے؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب، باتیں پچھلی سنتے جا رہے ہو، فرمایا جو اب بھی توبہ نہیں کرے گا، باز نہیں آئے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر اس کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اور آخری بات اگلی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، میرا خیال ہے، میرا خیال، بچو یار، اللہ کہتا ہے یہ اپنے خیالات اپنے اندر ہی رکھو، اپنے خیالات دوسروں کے بارے میں نشر و اشاعت نہ کرو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں۔ تمہیں کیا پتا تم جو خیال رکھ رہے ہو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر تو صحیح ہے تو تمہاری بچت ہوگی، لیکن اگر غلط ہے تو پکڑے گئے۔ اگر خیال صحیح ہے تو تمہیں کیا ملا، لیکن چانس غلط کا ہے، اگر غلط ہوا تو تم پکڑے جاؤ گے۔ ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ یہ جو ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہنا، ایک دوسرے کی جاسوسی کرنا، اس کے معاملات میں معاملات کو کھدالنا، ولا تجسسوا، نہ جاسوسی کرو، روکا ہے شریعت نے۔ دوسروں کی ٹوہ لینا، کان لگا کر دوسروں کی بات سننا روکا ہے شریعت نے۔ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور آپ ایسے لاپرواہ بنے ہوئے کان ادھر ہی لگایا ہوا ہے، ولا تجسسوا، اللہ کہتا ہے مت جاسوسی نہ کرو، خبردار۔ یہی میں کہتا ہوں کہ سیکھیں گے تو ہماری نجات ہے، ہماری بہتری ہے، ہماری بھلائی ہے اس میں۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر اس کو پتہ چلے تو وہ برا محسوس کرے، اگرچہ وہ اس میں ہو بات۔ ایک بندہ شراب پیتا ہے اور میں کسی کے سامنے کہوں کہ فلاں شراب پیتا ہے، اور یہ اس کو بات چلے تو اس کو برا لگے، یار اس سے مجھے امید نہیں تھی کہ میری یہ باتیں آگے پھیلائے گا، اگرچہ اس میں یہ عیب پایا جاتا ہے، یہ غیبت بن گئی۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تمہیں پسند ہے؟ غیبت کی مثال دی جا رہی، کتنی خطرناک بیماری ہے۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کر کھاؤ؟ یہ تو تمہیں پسند نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک گزر گیا، انشاءاللہ اگلے سال پھر رمضان آئے گا،
اور ہمارے لیے موقع ہے کہ اگر ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اللہ کے حضور معافی مانگے اپنی غلطیوں کی، اور آئندہ کے لیے تہیہ کریں کہ یا اللہ آئندہ تو نے موقع دیا تو ہم نماز روزے کا خوب اہتمام کریں گے، انشاءاللہ ہم ضرور اہتمام کریں گے۔ اے اللہ ہماری نیت ہے، ہمارا ارادہ ہے، لیکن توفیق تو نے عطا فرمانی ہے۔ اپنے آپ میں نہ ہم میں کچھ کرنے کی طاقت ہے، نہ کسی چیز سے بچنے کی طاقت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کرنے کی طاقت بھی ہم میں نہیں ہے، گناہ سے بچنے کی توفیق بھی ہم نے نہیں ہے، یہ سارا کچھ تو عطا فرماتا ہے۔ تو نیکیوں کی طاقت بھی تو عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی تو عطا فرما۔ اللہ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ تو ابھی 2 رکعت نماز عید الفطر اضافی تکبیروں کے ساتھ، اور اضافی تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تو جب سبحانک اللہ پڑھیں گے تو اس کے بعد 3 تکبیریں کہہ کر تلاوت شروع ہوگی۔ سبحانک اللہ پڑھ کر آپ نے رک جانا ہے، 3 تکبیریں ہوں گی، ہاتھ چھوڑ دینا ہے ہر تکبیر میں، اور تیسری پر باندھ لینا ہے۔ پھر تلاوت ہوگی، تلاوت کے بعد رکوع سجود میں جائیں گے، رکوع سجود کے بعد اٹھ کر پھر تلاوت شروع ہوگی، پھر سورت ساتھ ملائیں گے۔ تو دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی۔ اب یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو آنا چاہیے، اور اگلی بات جو سب سے اہم ہے، اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی بشر بھول سکتا ہے، پیچھے رہنمائی کرنے والے ہوں۔ ہر ایک کو الرٹ رہنا ہے، اور ویسے بھی الرٹ رہنا، دین کے معاملے میں غفلت اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ الرٹ رہو، حاضر دماغ ہو کر نماز پڑھو، کہ رکوع میں ہو، سجود میں ہو، پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے، حاضر رکھنے کی کوشش کرو نماز میں۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔